دولت تیری عزت میری، دولت تیری عزت میری، دنیا تیری جنت میری، ہاں دنیا تیری جنت میری۔ سن لے او زمانے، ہم ہیں حیدر کے دیوانے، ساری دنیا تمہاری، ساری دنیا تمہاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلے ہم ناظرین کرام کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں ہم اس عظیم مناسبت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ولادت باسعادت مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ تمام مومن و مومنات، مسلمین مسلمات اور خاص طور سے امام زمانہ کی خدمت میں مبارک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ ایام، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ متعلق ہیں ولادت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور عنوان گفتگو بھی یہی ہے کہ مولا کائنات کے فضائل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس لیے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو کہ تمام پوری یعنی عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے یہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے دو لفظ استعمال کی ہے کہ اس گھر کو بنایا تو گیا ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت اور برکت والا پوری کائنات کے لیے ہے، کیونکہ لوگوں میں ناس، انسان اور عالمین میں فرق ہے۔ اب مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ عالمین میں کتنے عالم ہیں، وہ ایک دوسری بحث ہے۔ اجمالی طور سے عالمین اور لوگوں میں، لوگ یعنی انسان، تو ان دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے گھر بنایا تو گیا ہے، لیکن پوری کائنات کے لیے یہ ہدایت ہے اور برکت والا ہے۔ یہاں سے لفظ عالمین سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ برکت اور ہدایت کا تعلق صرف اور صرف انسانوں ہی سے نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات سے ہے۔ چرند و پرند، جانور، حیوانات، تمام چیزوں کے لیے یہ برکت والا بھی ہے، اور یہیں سے امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے اور یہ ارادہ تھا کہ چونکہ کائنات میں بنایا گیا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، لہذا اس میں کوئی آئے گا تو وہی آئے گا جو پہلا امام ہوگا لوگوں کے لیے، چونکہ لوگوں کے لیے اس گھر کو بنایا گیا تھا، تو لہذا چونکہ اس گھر کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے،
لہذا اس میں وہی آئے گا جو پوری کائنات میں لوگوں کا امام ہوگا، اور اس سے چونکہ اس میں لفظ جو آیا ہے عالمین کے لیے ہدایت اور برکت، تو اس سے ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت تکوینیہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا تعلق اس گھر میں جو پہلا مولود آیا ہے وہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد جن کے شکم میں مولا کائنات تھے، جب وقت ولادت آیا، بلکہ میں راوی کے نام کے ساتھ، جس کا نام ہے یزید ابن قانب، چونکہ ابھی پیغمبر اسلام کو عمر 30 برس ہوئی ہے، ابھی اسلام کا اظہار نہیں ہوا ہے، آپ نے اسلام کا اعلان نہیں فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان آپ نے نہیں کیا۔ اسلام تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک چلا آ رہا ہے، لیکن پیغمبر اسلام جو اسلام کے لیے راہبر بن کے آئے تھے، وہ آپ کے زمانے کے لیے جس کو صدر اسلام کہا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کا تعلق تو بہت پہلے سے پروردگار عالم نے اسلام کو بھیجا ہی جناب آدم کے ذریعے سے ہے، پیغمبر تو آخری نبی ہیں، لیکن ابھی آپ نے اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، ابھی آپ 30 برس کے ہوئے ہیں، کیونکہ سن 1 عام الفیل میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوتی ہے، اور سن 30 عام الفیل میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے پیغمبر اسلام کا۔ یہ وقت ولادت مولا کائنات 12 رجب کی شب، 12 رجب کا دن گزارنے کے بعد 13 رجب کی شب میں جب یہ موقع آیا، تو اس کو یزید ابن قانب جو مشرک تھا، ابھی اسلام تو ظاہر نہیں ہوا ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اظہار اسلام کے بعد بھی اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اس لیے مسلمان نہیں ہوا، مشرک تھا اور حالت شرک میں مرا ہے۔ جب ہم میں اور مخالفین میں کسی فضیلت میں اختلاف ہوتا ہے، ویسے تو ہوتا ہے کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی کسی فضیلت کا پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اسلام اعلان کرتے ہیں تو لوگ شک کرتے ہیں، لوگ اس فضیلت کا انکار کرتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ کسی تیسرے شخص سے فیصلہ کرایا جائے جو نہ ہماری جانبداری کرے اور نہ کسی اور نہ فریق مخالف کی جانبداری کرے، اس کا فیصلہ لے جایا جاتا ہے جو سمجھدار اور پڑھا لکھا اور عالم ہو۔ لیکن یہ شخص جو یزید ابن قانب ہے، یہ نہ تو مسلمان ہے، نہ تو خاندان بنی ہاشم سے، ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے، بلکہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جو اسلام چلا آ رہا تھا پیغمبر کے زمانے میں کوئی اس دین پر تھا ہی نہیں، خاندان بنی ہاشم اسی دین پر چلا آ رہا تھا، خاندان بنی ہاشم کے افراد اسی دین پر جسے اسلام کہا جاتا ہے چلا آ رہا تھا، جسے دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے میں بھی آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ تو یہ یزید ابن قانب کہتا ہے کہ ہم اس وقت جب جناب فاطمہ بنت اسد درد زہ کے عالم میں، ولادت کے والے درد کے عالم میں جب خانہ کعبہ کے پاس آئی ہیں، تو خانہ کعبہ کے سامنے میں موجود تھا، جناب عباس بن عبد المطلب جو رسول اسلام کے چچا ہیں وہ موجود تھے، اور بنی عزا کا ایک گروہ وہاں کے کچھ افراد موجود تھے جو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کو پکڑ کر دعا کرنی شروع کی۔ اب اسی دعا سے ظاہر ہو جائے گا کہ خاندان بنی ہاشم اور جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب، جتنے بھی افراد میں تھے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد سارے کے سارے مسلمان تھے، دین ابراہیمی پر تھے۔ یہ فضیلت مولا کائنات کی ہے اور پیغمبر اسلام کی کہ آپ کسی کافر خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، کسی مشرک خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ پروردگار عالم نے اہتمام یہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کیا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیغمبر ہم نے پشت در پشت اور رحم در رحم، جن پشتوں اور جن رحموں سے ہم نے ہوتا ہوا تمہیں منتقل کرتا ہوا اس کائنات میں بھیجا ہے، وہ ساری کی ساری پشتیں سجدہ کرنے والی تھی، میرا سجدہ کرنے والی تھی، وہ لوگ بت پرست نہیں تھے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور پروردگار عالم نے اس نور کو پاک و پاکیزہ صلبوں اور رحموں سے ہوتا ہوا جب یہ آخری منزل تک پہنچا، یعنی جناب عبد المطلب تک، تو وہاں سے یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک نور پشتے جناب عبداللہ میں پہنچا جو میرے والد ہیں، اور دوسرا نور پشتے ابو طالب میں پہنچا۔
جس سے علی بن ابی طالب کا نور ان کے پشت میں اور پھر اس طریقے سے رحم مبارک سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے. تو یہ سجدہ کرنے والے افراد تھے، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا. تو یہ اسلام تو ان کے اندر، دین ابراہیمی ان کے اندر، خاندان بنی ہاشم کے اندر پایا جا رہا تھا. اور ابھی آپ جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا سے بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ مولا کائنات اور پیغمبر اسلام کی عظیم فضیلت ہے کہ جہاں لوگ دور جاہلیت میں بھی لوگ یعنی ایسے عالم میں بھی جب زمانہ جاہلیت ہے، ہر طرف بت پرستی کا دورہ ہے، لیکن پروردگار عالم نے اسلامی اور اسلام پر، دین ابراہیم پر موجود خاندان کے اندر آپ کو پیدا کیا ہے اور انہی کے ذریعے سے آپ کا ظہور پر نور اس دنیا میں آیا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد دعا کرتی ہیں. جیسے ابن قانب کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد دعا کر بارگاہ پروردگار میں، یا رب انی مؤمنۃ بک، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں مومنہ ہوں، وبما جاء من عندک من رسول و کتب، اور تیرے طرف سے جتنے بھی پیغمبر اور کتابیں آئی ہیں سب کے اوپر میں ایمان رکھتی ہوں. یہ لفظ ایمان کیا پیغمبر اسلام کے اعلان ایمان و اعلان اسلام سے پہلے تھا؟ یقیناً تھا، لیکن خاندان بنی ہاشم میں تھا. یہ تو ان کے زمانے میں بالکل عام تھا کہ یہ لوگ مومن ہیں، یہ صاحبان ایمان ہے، یہ صاحبان اسلام، یہ اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی شرک نہیں کیا ہے. اس کے بعد پھر جناب فاطمہ بنت اسد اپنے دعا کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہیں اور عرض کرتی ہے بارگاہ پروردگار میں، پروردگار انی مصدقۃ بکلام جد ابراہیم الخلیل علیہ السلام، کہ پروردگار میں اپنے جد ابراہیم خلیل علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. اب آپ غور کریں کہ وہ کلام جناب ابراہیم علیہ السلام کیا تھا؟ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام بت پرست تھے؟ نہیں، بلکہ اس کا الٹا، آپ بتوں کو توڑنے والے تھے، آپ بت شکن تھے. تو لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر جناب فاطمہ بنت اسد ہیں اور آپ کا پورا خاندان ہے. یہ عظیم فضیلت ہے. تو اس گمراہی کے زمانے میں، دلالت کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک خاندان ایسا تھا جو پروردگار عالم کی عبادت اور اس کے لیے سجدہ سروئے زمین پہ کر رہا تھا. وہ تھا خاندان بنی ہاشم، جیسا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہیں پر اب فاطمہ بنت اسد دعا یا کلمات کو آگے بڑھاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انی مصدقۃ بکلام جد ابراہیم الخلیل علیہ السلام وانہ بنا البیت العتیق، میرے جد ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے بیت عتیق کو بنایا ہے. اب تک تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ گزارشات کر رہی تھی، اب جو اصل ان کی دعا تھی اس کو آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا. فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتَ، پروردگار جس میرے جد ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے اس کے حق کا واسطہ. وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي إِلَّا مَا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي، اور اس مولود کا واسطہ، اس مولود کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے کہ تو میری اس ولادت والے مشکل کو آسان کر دیں. اب آپ غور فرمائیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس وقت بھی وسیلہ قرار دے رہی ہیں، واسطہ قرار دے رہی ہیں اپنے وقت ولادت کے لیے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام تک تو ٹھیک ہے، انہوں نے اس گھر کو بنایا، ان کا واسطہ دیا، لیکن آپ کے شکم میں موجود مولا کائنات کو آپ حوالہ دے رہی ہیں، ان کے حق کا واسطہ دے رہے. بحق المولود الذی فی بطنی، مولا کائنات اللہ کے ولی ہیں، امام ہیں، یہ جناب فاطمہ بلکہ اللہ کے نظر میں محترم ہیں کہ ان کا اگر واسطہ دیا جائے تو پروردگار عالم دعا کو قبول کرے گا. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کہاں سے جان رہی ہیں؟ کہ یقیناً وہ آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں جو خاندان بنی ہاشم میں ہیں موجود تھیں اور رائج تھیں اور پڑھی جا رہی تھی، جن کی تلاوت کی جا رہی تھی، اسی سے جناب فاطمہ بنت اسد نے سارا کچھ حاصل کیا تھا. اور ان کو معلوم تھا، کیونکہ ولادت سے پہلے فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے، بلکہ پیغمبر اسلام سے فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے میرے بھتیجے محمد،
میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ تنہائی میں میرا مونس ہوتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، تو پیغمبر اسلام انہیں ایک ولی کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن یہ اہتمام قدرت تھا، پروردگار عالم کا اہتمام تھا کہ اس بچے کا اور اس مولود کے حق کا واسطہ دیا جائے جو واقعاً بت شکن ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی بت شکن تھے اور مولا کائنات بھی بت شکن تھے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا آپ کی ختم ہوئی۔ دعا جیسی تمام ہوئی، یہ شخص جو راوی ہے یزید ابن قانب، یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسی دعا ختم ہوئی ہے فانشق البیت عن ظہرہ، یہ خانہ کعبہ پشت سے شگافتہ ہوا۔ دیکھیں جب گھر ہوتا ہے نا تو ایک تو سامنے والا حصہ ہوتا ہے جس میں دروازہ لگا ہوتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پورے گھر میں دروازہ لگا ہوا یعنی پوری دیوار میں دروازہ لگا ہوا ہو، بلکہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، معمولی سی جگہ جس میں دروازہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دیوار میں در اور دروازہ اسی دیوار میں بنتا جس میں دروازہ تھا، لیکن اس میں نہیں بنا۔ اچھا، اس سے ملی دو دیواریں اور بھی ہوتی ہیں، ایک بائیں طرف اور ایک دائیں طرف، نہ تو دائیں طرف والی دیوار میں دروازہ بنا اور نہ ہی بائیں طرف والی دیوار میں دروازہ بنا، بلکہ اس دیوار میں دروازہ بنا ہے جو بالکل دروازے کے الٹے سائڈ میں، کیونکہ لفظ آیا ہے فانشق البیت عن ظہرہ، یعنی پشت کعبہ سے، نہ تو کعبے کے دائیں طرف یعنی دروازے کے نہ تو دائیں طرف نہ بائیں طرف اور نہ ہی اس دیوار میں جس میں دروازہ لگا ہوتا ہے، بلکہ اس کے پشت کی طرف۔ پروردگار عالم اپنی اس کرامت اور معجزے کے ذریعے سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص جو اس میں آ رہا ہے یہ وہ ہے جو بت شکن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہے جو بت شکن ہے۔ بت شکنی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا، اور وہ اس بت شکنی کا وہ عالم نہیں تھا جو مولا کائنات کے بت شکن ہونے کا عالم ہوا ہے، کیونکہ دونوں کی کیفیتوں میں فرق ہے اور نوعیت میں فرق ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی یہ یقیناً کی، اور اس کی پاداش میں ان کو آگ میں بھی ڈالا جایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو بچا لیا، تو انہوں نے بت شکنی کی، لیکن کیا اس کے بعد پھر کعبے میں بت نہیں آئے؟ اس کے بعد کعبے میں بت آئے ہیں، لیکن پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ اب جو آئے گا، یعنی اس گھر میں جو آئے گا وہ اس گھر سے نہیں آئے گا، اس گھر سے اس کو نہیں آنا ہے جس گھر سے بت داخل ہوئے ہیں، اور نہ ہی اس دیوار کی طرف سے آنا ہے جس دروازے یعنی اس دیوار کی طرف سے بھی نہیں آنا ہے جس میں دروازہ لگا ہوا ہے، بلکہ اس کے دائیں اور بائیں طرف۔ بلکہ پروردگار عالم بتانے چاہ رہا ہے کہ وہ بت جو میرے مقابلے میں اپنی عبادت کرا رہے تھے اور لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے، یہ میرا وہ بت شکن ہے، وہ امام ہے، وہ ولی ہے جو بالکل ان کے مقابل سے آئے گا۔ اس دروازے سے تم آئے ہو جسے انسانوں نے بنایا تھا، ایک نبی نے بنایا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور جس دروازے سے مجھے اپنے ولی کو بھیجنا ہے وہ تمہارا مد مقابل والا دروازہ ہے، اور اس دروازے کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، بلکہ خود پروردگار عالم ہوگا۔ تو پروردگار عالم نے اس انداز سے اپنے ولی کو اس گھر میں بلایا ہے، کیونکہ یہ وہ بت شکن ہے جو اس انداز سے بتوں کو توڑے گا کہ جس کے بعد قیامت تک بت کے پجاریوں کے اندر یہ ہمت نہ ہو سکے گی کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی بت کو لا سکے اور اس کے اندر داخل کر سکے۔ تو یہ مولا کائنات۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اب اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن ان اعتراضات کے متعلق تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ تنہا، کیونکہ عام طور سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ولادت خانہ کعبہ، مولا کائنات کی ولادت کے خانہ کعبہ کے اندر، یہ تو ایک شیعوں کی کتابوں میں، ہمارے کتابوں میں نہیں ہے، جبکہ یقینی طور سے یہ اہل سنت جو انصاف پسند ہے انہوں نے بھی اس مسئلے میں، جنہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں تو یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہی ہے کہ پروردگار عالم نے مولا کائنات کو ایک عجیب و غریب انداز سے
اور عجیب و غریب نوعیت سے خانہ کعبہ کے اندر داخل کیا ہے۔ اچھا، اس روایت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد تنہا آئی تھی، ساتھ میں کوئی نہیں تھا، رات کا ماحول ہے، سناٹا ہے، اور ایسی حالت میں جب وقت ولادت ہے عورتیں گھروں سے نہیں نکلتی، لیکن غالباً اس وقت کا ماحول، جیسا کہ اس وقت کا ماحول پر ہی اگر حملہ کر لیا جائے، لیکن تنہا آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو ساتھ میں لے کر آتی، جناب ابو طالب آ جاتے، ان سے پہلے 3 فرزند اور تھے، وہ اس کا وہ اپنی مادر گرامی کو لے کر آ جاتے، لیکن نہیں، پروردگار عالم کا اہتمام غالباً یہ اشارہ تھا پروردگار عالم کی طرف سے کہ کسی کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری نگرانی میں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ تک آئیں گی۔ اور یہ اشارہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئیں، جیسا کہ اس کا بیان اس راوی کا یہ کہہ رہا ہے کہ دروازے میں، دیوار میں دروازہ بنا اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئیں، پھر 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ باہر آئی ہیں تو اپنے ہاتھوں کے اوپر بچہ لیے ہوئے تھی، تو وہ آگے کو تفصیلات ہیں۔ تو اگر یہ اشارہ نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ اشارہ تو نبی کے اوپر ہوتا ہے، بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اشارہ نبی ہی کے لیے ہو، اشارہ جناب ابو طالب کے لیے تھا، اشارہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے تھا، کیونکہ آپ بتائیں کہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کیا وہ نبی تھی؟ انہیں پروردگار عالم نے اشارہ کیا کہ نہیں کیا؟ وہی بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ آپ کو الہام اور اشارہ کیا کہ ایک صندوق میں رکھ کر موسیٰ کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ دریا کے اندر روانہ کر دینا ہے، تو اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اشارے کے لیے کوئی ضرور نہیں کہ نبی ہی ہو، کسی کو بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی مصلحت ہے کہ اپنے وحی اور اشارے کے لیے کس کو چنتا ہے اور کس کو منتخب کرتا ہے۔ تو یقیناً جناب ابو طالب کا 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کی فکر نہ کرنا اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اشارہ ہو چکا تھا، ابو طالب میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فکر کرنے والا خود پروردگار عالم ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں وہ بچہ موجود ہے جو خود ان کا مونس ہوا کرتا تھا، ان سے باتیں کیا کرتا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی بھی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی، اور جوف کعبہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور چوتھے دن ایک خوشخبری دینے والا جناب ابو طالب کے پاس پہنچا، تو ابو طالب کے گھر کے تمام افراد جن میں پیغمبر علیہ السلام آگے تھے، آپ خانہ کعبہ کے اسی دروازے کے پاس آئے جو پہلے شگافتہ ہوا تھا، اور ان کے نکلنے کے وقت بھی چوتھے دن بھی شگافتہ ہوا، یعنی جانے میں بھی اس دروازے کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی واپسی میں۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ میرا خاص ولی ہے، اس کو مجھے اپنے گھر میں بلانا ہے، اس دنیا میں اپنے گھر کے ذریعے سے اس کائنات میں مجھے بھیجنا ہے، لہذا پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا اپنے ولی خاص کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ دولت تیری عزت میری، دولت تیری عزت میری، دنیا تیری جنت میری۔